الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ المصطفى الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لیں تمام حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں بہت سارے شعراء اور خطباء آپ کے سامنے اپنے ذوق جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے رہے منتظمین جلسہ ان کے نظم کا بھی لحاظ کرتے ہوئے اور آپ حضرات کی راحت اور طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ بالکل مختصر گفتگو کروں گا گزشتہ سال استاذ العلماء حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب حافظہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا اصرار کیا لیکن میرا عذر قابل قبول تھا حضرت شیخ نے میرے عذر کو مانتے ہوئے شفقت فرمائی اور اپنی محبت کا اظہار اس سال پھر کر دیا کہ دوبارہ مجھے آنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں بہت سارے احباب آپ میں سے بھی چنیوٹ کے ساتھ میری نسبت کو
جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور جب بھی میں چنیوٹ حاضر ہوتا ہوں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور شاید یہی نسبت میں اپنے لیے بہت بڑا احساس سمجھتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع آپ نے اشتہارات میں دیکھا، محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ، زور سے کہو۔ میرا خیال ہے قاری صاحب کو میں یہ گزارش کروں کہ وہ آئندہ آپ کے لیے صرف شعراء اور نعت خوان حضرات کو بلائیں، آپ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو شاید آپ کی طبیعت میں بھی فرق نہیں آ رہی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو 2-3 باتیں اللہ کے قرآن سے سناؤں، لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ بلند آواز سے کیا کہو گے؟ اور رسمی طور پر نہیں، تقریر کی رونق بنانے کے لیے نہیں، عبادت سمجھ کے آپ نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ۔ اب اس عنوان کو چونکہ باذوق لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید تنویر عطا فرمائے، اور میری حضرت سے پہلی ملاقات ہے اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کلام سے نوازا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا ہے۔ اللہ ان کو اور حسین بنائے، اللہ ان کو خوبصورت اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ وہ تو پھر لازم ہے نا، اس کے بغیر تو ہوگی نہیں، تو یہ بھی نسبتوں والی بات ہے۔ اللہ تمام بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ حضرت شیخ کے لیے جو دل بے قرار ہیں، اللہ تعالیٰ ان دلوں کو قرار اور سکون عطا فرمائے۔ یہ حضرت ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو عنوان ہے ذکر حبیب خدا صلی اللہ۔ اب اس نسبت کو اگر آپ کھول کر محاورے کے طور پر اس عنوان کو لیں گے تو عنوان بنے گا خدا کے حبیب کا ذکر۔ خدا کے حبیب کا ذکر، خدا پہلے، حبیب بعد میں۔ اگر آپ توجہ سے اس جملے کو سنیں گے تو میں بہت ساری وضاحت کو ایک جملے میں دوں گا کہ یہ قرآن کا بھی مسئلہ، دعوت نبوت کا مسئلہ، میرے اور آپ کے عقیدے کا مسئلہ، خدا پہلے مصطفیٰ بعد میں، وہ خدا اور جو اس درجے میں آئے استفاء کے درجے میں، یستفی کے درجے میں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ استفائی کے درجے میں آنے والے حضرت نوح علیہ السلام بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے یعقوب و اسحاق بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے زکریا و یحییٰ بھی، استفائی کے درجے میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ میرے رب نے مختصر انداز میں بتا دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے استفائی کے درجے میں آئے، اور میرا حبیب مصطفی کے درجے میں آیا۔ وہاں خدا، یہاں مصطفیٰ۔ اور اگر آپ میرے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، میرے دل کی بات کو محسوس کریں، تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں اوپر خدا ہے، نیچے مصطفیٰ ہے، باقی ساری کائنات فنا ہے۔
اس نے اس کا تذکرہ کیا، اس نے اس کا تذکرہ کیا۔ جملے میں سمیٹتا ہوں، اس نے اس کا تذکرہ کیا، خدا نے مصطفیٰ کا تذکرہ، اور مصطفیٰ کا تذکرہ ایک محفل میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں نہیں، ایک صدی میں نہیں، ایک جہان میں نہیں، رب نے ہر جہان میں اس کا تذکرہ کیا، ہر زمان میں اس کا تذکرہ کیا، ہر زبان پہ اس کا تذکرہ کیا، اور بتا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کا اتنا تذکرہ کیا کہ اس کو محبت بنا دیا، اور مصطفیٰ نے میرا اتنا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو مقام احمد عطا فرما دیا۔ ہر زمانے میں تذکرہ، لیکن میں 3 چیزوں کا تذکرہ بالکل مختصر انداز میں کروں گا۔ ویسے تو ہر جہان میں حضور کا تذکرہ، ہر زمانے میں تذکرہ، ہر زبان میں تذکرہ، لیکن میں دعائے خلیل میں تذکرہ کروں گا، عطائے جلیل میں تذکرہ کروں گا، اور دعوت حبیب میں تذکرہ کروں گا۔ تینوں چیزوں کی نسبت میں اللہ کے قرآن سے جوڑوں گا۔ سبحان اللہ کہتا ہوں۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، قرآن سنن آئے بولو، قرآن سنن تے دل کردا، زور نال بولو۔ ایتھے جھنگ روڈ تے نا ایک پنڈ چاہ ابو والا کوئی جان، ایک دفعہ بڑے عرصے دی گل ہے، حضرت میں اتھے بیان کرن گیا تو میں کیا قرآن سنن نو دل کردا ہے۔ ایک بزرگ میرے نال بیٹھے تھے، میں نہ اور اسی داراں لینا ہے، یہ قرآن ہی نہیں سننا تو پھر اور کرنا کی۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی، وہ اللہ، یہ ہے خدا کے حبیب کا تذکرہ، هو الذی، خدا، بعث فی الامیین رسولا، یہ ہے اس کا مصطفیٰ۔ فرمایا وہ اللہ کے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو۔ یا اللہ کون سا پیغمبر؟ فرمایا عصمتوں والا پیغمبر، اعلیٰ شان والا پیغمبر، بلند مقام والا پیغمبر۔ یا اللہ پیغمبر تو سارے عصمتوں والے، رسول تو سارے عصمتوں والے، نبی تو سارے مقام والے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا وہ عظیم رسول ہے جس نے کائنات کی دھرتی پہ قدم رکھا، اس کے قدم کے لگنے سے میں اللہ نے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا، مسجد بھی بنا دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا وہ بھیجنے والا اپنے اس پیغمبر کو جس کی عظمت و شان، جس کی رفعت مقام اور جس کے بلندی درجات کا یہ عالم، اللہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صنائے یمن کے پہاڑوں پہ کھڑا کر کے میرا رب کہتا ہے خلیل اپنی نگاہ دوڑا، جہاں تک تیری نگاہ پہنچے گی میں اس ساری دھرتی کو مقدس بنا دوں گا۔ یہ اللہ کے خلیل ہے، وہاں نگاہیں دوڑائیں، اللہ نے تحت نگاہ اس ساری دھرتی کو پاک اور مقدس بنا دیا۔ اور میرے محبوب کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ خصوصیت رکھی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک بھی بنا دیا، جائے عبادت بھی بنا دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کون سا وہ رسول؟ فرمایا وہ عصمتوں والا جس کے لیے میرے خلیل نے بیت اللہ کی 4 دیواری اٹھا کر بیت اللہ کی تعمیر کر کے
بیت اللہ کی عمارت کو اٹھا کر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں نے گھر بنا دیا، میں نے مکان بنا دیا، یا اللہ تجھ سے مکین کی دعا کرتا ہوں، اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کو مکمل کر دیا، تعمیر میں نے کر دی، اس کی آبادی کے لیے اپنے محبوب کو مبعوث تو کر دے۔ دعائے خلیل میں اللہ سے مانگا گیا، ربنا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یا اللہ اس کے آنے کا مقصد بھی رکھنا چاہتا ہوں، جشن منانا منوانا یہ کوئی مقصد نہیں ہوگا، لائٹنگ کرنا کروانا یہ کوئی مقصد نہیں ہوگا، جلوس نکالنا یا نکلوانا یہ کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ خلیل اللہ بتاتے ہیں کہ میرے رب جو میں ہیرا تجھ سے مانگ رہا ہوں اس کی بعثت کا مقصد بھی بتا رہا ہوں کہ وہ آئے دنیا والوں کو یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ بھیج وہ پیغمبر جو اس گھر کو آباد کرے، میں بنانے والا وہ اس گھر کو بسانے والا، میں اس گھر کے پاس کھڑے ہو کر مانگنے والا، وہ اس گھر کے پاس آ کر تیری وحدت کے ترانے گانے والا۔ میرے رب میں مانگتا ہوں کہ وہ آئے کہ آ کر لوگوں کو تیری کتاب کی تعلیم دے گا، تیری کتاب سکھائے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا، شریعت کے احکامات سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے قلوب و اذہان کو پاک کر دے گا۔ اب جب قبولیت دعا کا وقت آیا تو میرا رب کہتا ہے آؤ بتاؤں کہ میں بھیج رہا ہوں، مقصد کا حوالہ دے کر بتاؤں گا کہ میرا محبوب مقصد کون سا لے کر آئے گا۔ اس کا تذکرہ کیا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بھیجا اللہ نے امیین میں، امیین دو معنی عرض کرتا ہوں، امیین مکہ والوں میں ام القرآ سے، دوسرا معنی هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان ان پڑھ گنوار جاہل لوگوں میں اللہ تو نے مکے والوں کو امیین کہا، اور تیرے قرآن میں نے دیکھا تیرے قرآن نے تیرے محبوب کو امی کہا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، مکہ والے بھی امی، یا اللہ تیرا حبیب بھی امی۔ اللہ کہتے ہیں ہاں 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 دونوں کو لقب میں نے دیے، مکہ والوں کو بھی امیین میں نے کہا اور اپنے حبیب کو بھی امی میں نے کہا، لیکن یاد رکھ مکہ والوں کے لیے اور پوری کائنات کی امت کے لیے امی ہونا عیب والی بات ہے، اور میرے محبوب کا امی ہونا میرے نبی کی شان والی بات ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا سنا امی، ان پڑھ، ان پڑھ کون ہے؟ جس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، جس کو کوئی راہ دکھانے والا نہ ہو، جس کو کوئی تعلیم دینے والا، کوئی معلم، کوئی مربی، کوئی مشفق، کوئی اس کا قائد اور رہنما نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ساری امت کا میں نے مربی، قائد، مرشد، رہنما بنا دیا۔ مصطفیٰ کا دنیا میں کوئی معلم اور رہنما نہیں بنایا، پڑھانے کی ضرورت تھی، میں خود معلم بن گیا، رہنمائی کی ضرورت تھی، میں نے مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے اس کو چلانا سکھا دیا۔ بعث فی الامیین رسولا، فرمایا بھیجا ان مکہ والوں میں اپنے رسول کو، رسول رسولن عظمت والا، شان والا، میرے رب تیرا ہر نبی شان والا، عظمت والا، یہ کیسا پیغمبر؟ فرمایا یہ ایسا
کہ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن نے مجھے بتایا میں ان کے حوالے سے بات کروں گا، غلو نہیں کرتا، مبالغہ نہیں کرتا۔ میرے اسلاف نے، میرے اکابر نے، علماء دیوبند نے مجھے نہیں پڑھایا غلو کرنا، مبالغہ آمیزی کرنا۔ وہی بات بتاؤں گا جو اللہ کے قرآن نے بتائی۔ اللہ کہتے ہیں وہ نعمتیں، وہ فضیلتیں، وہ درجات، وہ خوبیاں، وہ کمالات جو تمام انبیاء مجھ سے مانگ مانگ کے لیتے رہے، یہ میرا وہ عظمتوں والا رسول ہے کہ وہ سارے کمالات میں اللہ نے بن مانگے ہی سے عطا فرما دیے۔ ہاتھ اٹھائے انبیاء نے، مانگا اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری یفقہوا قولی یسر لی امری، اللہ سے مانگا یا اللہ شرح صدر کر۔ حضور نے مانگا نہیں، اللہ نے فرمایا لم نشرح لک صدرک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، مولا میرے معاملے کو آسان کر دے۔ حضرت نیا جملہ دینے لگا ہوں، یہی اللہ نے شرح صدر کیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ اور میرا رب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرے محبوب تجھے کہنے ہی نہیں پڑا، انما یسرناہ بلسانک، تیرے زبان کی نسبت سے میں نے سارے قرآن کو عرب و عجم کے لیے آسان کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا یفقہوا قولی، یا اللہ میری بات کو آسانی روانی عطا فرما۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ اور کمال عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے کاری ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ گفتگو کا مجھے سلیقہ عطا فرما دیا۔ یہ تو کلیم اللہ ہیں، آؤ خلیل اللہ کی بات کرتا ہوں۔ خلیل اللہ کی بات کرتا ہوں، وہ بھی یا اللہ، یہ بھی یا اللہ، وہ بھی عرفہ، یہ بھی عرفہ، وہ بھی شان والے، یہ بھی شان والے، وہ بھی اللہ کے مقرب، یہ بھی اللہ کے مقرب۔ لیکن تلک الرسل فضلنا، تلک الرسل فضلنا، لیکن مجھے سہارا ملتا ہے جب میں ابراہیم علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہوں۔ ہاتھ ایسے اٹھتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کو ڈال دیتا ہے۔ یہ مانگنے والا اللہ سے اس کا حبیب مانگتا ہے، اللہ عطا کر کے بتاتا ہے۔ جسے مانگنے والا خلیل ہو، سوچو اس حبیب کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کی بارگاہ، اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ میں امید رکھتا ہوں، مجھے اس بات پر امید ہے کہ تو قیامت والے دن یا اللہ میری بھول چوک کو معاف کر دے گا۔ ان ظالموں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اللہ اس معاملے میں تو میری صفائیاں پیش کرے گا۔ اطمع ان یغفر لی خطیئتی، خطا کا لفظ انبیاء کے لیے کبھی نہ بولنا۔ اللہ نے انبیاء کو خطا سے بالکل پاک رکھا ہے۔ معصوم ہونا انبیاء کی صفت اور شان ہوتی ہے، لیکن اللہ کا خلیل کسر نفسی کرتے ہوئے، عجز و انکساری کی انتہا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اطمع ان یغفر لی خطیئتی، مجھے اس بات پہ پوری توقع ہے، امید کامل ہے، میرا رب میری بھول چوک کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ میرے محبوب کو کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، میرے محبوب میں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک تجھے اپنی غفران رحمت میں لے لیا۔ ساری کائنات کو حکم دیا گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہوں کو پابند کر دیا میرے حبیب کے قریب نہیں آنا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا کہ یہاں
غفران سے معنی کیا جائے گا کہ اللہ نے غفران کی چادر میں میرے حضور کو محفوظ کر دیا، لیکن میں ایک معنی قرآن کا طالب ہونے کے حوالے سے کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، میرے محبوب کسی کا ساحر جادوگر ہونا اس کے لیے عیب والی بات ہے، کسی کا دیوانہ اور مجنون ہونا اس کے لیے عیب والی بات ہے، جھوٹا ہونا عیب والی بات ہے۔ مکہ کے ان جاہلوں نے جو جھوٹی نسبتیں تیری طرف کی، میرے محبوب میں تجھے شان اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اتنا بلند کر دوں گا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ یہ مکہ والے خود بول اٹھیں گے کہ ہم نے جو الزام لگائے تھے سب جھوٹے تھے، مصطفیٰ جیسا صادق بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا امین بھی کوئی نہیں۔ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، فرمایا ہر جہان میں تذکرہ، ہر مکان میں تذکرہ، ہر زبان پہ تذکرہ، اور اتنا بلند ہوا کجا لن ترانی، کجا شان اسرا، کجا تشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا طور سینا، کجا عرش اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے، دریا نہیں، عطا میں، سخا میں، نعم میں، کرم میں، گلستہ میں، صحرا میں، جنت میں، یم میں، کلیسا میں، آتش، قدا میں، حرم میں، زمین پہ، فلک پہ، عرب میں، عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے؟ وہ جہان نہیں جہاں مصطفیٰ کا نام نہیں، حضرت وہ بہشت نہیں جہاں میرے مصطفیٰ کی اعلیٰ نشست نہیں، اور نام اتنا اعلیٰ ہے، نام لینے سے زبان کو سرور ملتا ہے، دل کو ایمان کا نور ملتا ہے۔